اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں جو ناصبیوں کی طرف سے عزاداری سلطان کربلا کے خلاف کی جاتی ہیں۔ اب مجھے حیرت ہے لٹرلی کہ جن موضوعات پر ہم تفصیلاً پہلے جواب دے چکے ہیں، ہمارے علماء پوری کتابیں لکھ چکے ہیں ان کے رد پہ، ان کے سارے سوالوں کے جوابات کو تفصیل سے ہم نے دیا، اور اوپر سے ہم نے جو الزامی سوال قائم کیے تھے ان کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ بار بار ریپیٹ کر کے اپنی عوام کو خوش کرنے کے چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور عوام بھی بیچاری سادہ لو جو ان جیسے جاہلوں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ خیر، چلتے ہیں مولوی سمر قادری کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے بتائیں گے کہ ماتم کیوں کرتے ہیں شیعہ۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آگے کی لکھے ہے، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تیر چبل جان دی جان لکھے ہے۔ کوئی آپا سننی ہے انہوں پوچھ، مینوں کیا پتا کیوں کر دینا؟ کتنی بڑی چگڑ یار پرچی لکھن والا، مینوں کوئی پتا انہوں پوچھ۔ یار میں سننی ہے، مینوں کی پتا؟ کمال والی گل ہے یار، ساڈے سنیے تو یہ پوچھ بھی سننی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے اس جاہل مولوی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور دیکھیں مولوی سمر قادری صاحب، آپ کو یہ ایک تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ماشاءاللہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں آپ، پھر آپ کو آگے سے جواب اگر سخت الفاظ میں دیتے پھر آپ کو آگ لگی ہوتی ہے۔ چلیں، وہ مولا علی کا اصول ہے پتھر جہاں سے آئے واپس وہیں لوٹاؤ، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ آئیں پھر جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ پہلی بات تو یہ سامعین گرامی قدر، ہمارے جیسا کہ میں نے کہا محقق علماء اور مناظرین حضرات نے پہلے ہی ان کے ان اعتراضات پر پوری کتابیں لکھی ہیں، ہم نے بارہا وہ ویڈیو میں کتابیں وغیرہ دکھائیں، ایک چیز پر تفصیل سے بحث کی۔ جیسے شیخ عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ، ان کی کتاب یہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ سرکار آپ کی ان فالتو باتوں پہ پہلے سے ہی، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے بلکہ کتاب چاہیے، یہ پڑھ لو تاکہ آپ کو شرم آئے۔ آپ کی کتابوں سے باقاعدہ انہوں نے واضح کر کے اس رسالے کو تدوین کیا اور بتایا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کیوں کا تفصیل سے انہوں نے جواب دیا۔ خیر، مزید آگے چلتے ہیں، نہیں تسلی ہوتی اس سے تو آگے مزید کام کر لیتے ہیں۔ جی اب دو احمدوں کا مجھے ذکر کرنا ہے، پھر ہم بات آگے کریں گے۔ پہلے احمد جی، آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی، یہ کیوں کا جواب میں دے دوں، پھر ماتم کا جواز آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی صاحب جو آپ کے امام ہیں، ان کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میرے پاس موجود ہے، اور احمد رضا خان بریلوی وہ بندہ ہے جس نے سب سے زیادہ اعتراضات وارد کیے ہیں سلطان کربلا کی عزاداری پر، لیکن الحمدللہ پھر ان کے اپنے گھر سے عبارتیں نکالنا ہمارا کام ہے۔ جلد 24 صفحہ نمبر 488 پر غم حسین کے بارے میں واضح لکھتے ہیں، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو غمگین ہونا چاہیے جس کے دل میں غم سلطان دشت نینوا نہیں، جو مولا حسین کا غم نہیں کرتا، اسے اپنے ایمان کا غم کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اور بالخصوص اب خواتین کا ماتم، جلوس نکالنا اور کسی حجت خدا کا ماتم، یہ تین چیزیں ہم آپ کے سامنے بے عین ہی ان کی کتابوں سے اپنا بیان رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے احمد، میں نے کہا تھا دو احمد دکھاؤں گا، دوسرے احمد امام احمد بن حنبل، ان کی مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 11 میرے پاس موجود ہے اس وقت، جنہیں سارے اہل سنت اپنا امام مانتے ہیں۔ جلد 11 میں صفحہ نمبر 635 پر مسند عائشہ ٹاپک میں خود حضرت عائشہ کا انہوں نے یہاں پر فرمان لکھا، حدیث نمبر 26880 میں، سمعت عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے سنا، یہ عباد نے جو راوی اس حدیث کا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بظاہر شہادت کا احوال بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں فقمت التجم مع النساء واضرب وجہی، پھر خواتین کے ساتھ اٹھ کر ہم نے اپنے چہروں پر ماتم کیا، واضرب وجہی، چہروں پر مارا۔ ہاں جی، اور یہاں پہ اس حدیث پر کچھ مولوی کہتے ہیں جی وہ تو جو اپنا رجوع ریکارڈ کروا رہی تھیں، وہ منگول جیلمی صاحب، تو مع النساء
اور بھی جو باقی خواتین تھیں رسول اللہ کی بقیہ ازواج صلی اللہ علیہ وسلم، باقی مومنات، باقی صحابیات، اہل بیت کے جو افراد وہاں موجود تھے، جو ان میں خواتین تھی جناب سیدہ اور دیگر صلوات اللہ علیہا، ان سب نے بھی ماتم کیا۔ سامعین گرامی قدر، صرف حضرت عائشہ نہیں، تمام خواتین نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے داغ و مفارقت دینے پر ماتم کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ اب اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے جی ماتم پہ اس طرح کی فالتو باتیں کرنے کا؟ تو پھر آگے یہ بات کریں گے جی، دیکھیں جی یہ جو جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکال کے ماتم آپ دکھائیں، میں چلیں ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں بھائی۔ یہ آپ کے شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب، ان کی کتاب خلفاء الراشدین میرے پاس موجود ہے، ہاں جی، صفحہ نمبر 195 پہ انہوں نے بالکل واضح حضرت عثمان کے لحاظ سے لکھا کہ حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں معاویہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو ماتم برپا ہو گئے، انتقام انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت معاویہ نے جلوس بھی نکلوایا، معاویہ پٹا بھی خود، سب کو ماتم کروایا اور سارے وہ انتقام انتقام شروع ہو گئے۔ خیر، حرام ہے آپ کے نزدیک؟ ہے جی مولوی صاحب، آپ کے نزدیک ماتم حرام ہے تو حضرت عائشہ نے، حضرت معاویہ نے اور باقی جتنے بھی وہ لوگ کھڑے تھے حضرت عثمان کا کرتا دے کے ماتم کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ؟ اب کہہ دیں انہوں نے حرام کام کیا، اب الحمدللہ فتوا لگا کے اٹھیں، آپ کے اپنے بریلوی مولوی اٹھ کے آپ کو جتیاں نہ ماریں تو بات ہو گئی۔ اچھا جی، کو وہ پوچھ جا کے تو پتہ نہیں کیا، خدا کی قسم جنہیں ابھی ڈھنگ سے اردو پڑھنا نہیں آتی، بلکہ یہ تو وہ مولوی سے ڈھنگ سے پنجابی بھی بولنا نہیں آتی ہوگی، وہ اٹھ کے ممبر پہ چلے آتے ہیں اور اللہ جانے کون سے دارالافتاء سے یہ مفتی بن کے آیا۔ اور بھائی کون سا مفتی ہے تو؟ اصول فقہ کی 2 سے 3 فقہ حنفی کی یہ عبارتیں میں اس سے پوچھ لوں گا، اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی وہاں پہ۔ خیر سامعین گرامی قدر، آئیں اب حجت خدا کا ماتم ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت آدم سلام اللہ تعالی علیہ کا، جہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے۔ ابن کثیر کی کتاب یہ قصص الانبیاء میرے پاس موجود ہے، ابن کثیر صفحہ نمبر 34 پر قیام جنت کا عرصہ باب کے اندر وہ واضح لکھتے ہیں کہ ابن عطیہ روایت کرتے ہیں حضرت آدم جنت میں 100 سال مقیم رہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ جنت میں 60 سال مقیم رہے، جنت کی جدائی پر 70 سال، اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے، اور جب آپ کے فرزند قتل ہوئے جناب حبیل سلام اللہ علیہ تو آپ نے 40 سال ماتم کیا۔ کتنا؟ 40 سال حضرت آدم سلام اللہ تعالی علیہ ماتم کرتے رہے۔ ابو البشر حضرت آدم سلام اللہ علیہ نبی خدا 40 سال ماتم کرتے رہے، یہ آپ کے ابن کثیر لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ سامعین گرامی قدر، تو اس بندے کو اسی کے سٹائل میں اگر میں جواب دینا چاہوں تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، ہن جیڑا تے آدم دا پتر ہے وہ ماتم کرے گا، جیڑا باندر دا پتر ہے نہ کرے۔ ہاں جی، جیڑا آدم دا پتر ہے وہ ماتم کرنا، جیڑا باندر دا پتر ہے وہ نہ کرے، کیونکہ باندر آتے ہی بنی امیہ کی طرف سے ہیں الحمدللہ۔ یہ میں صرف اسے الزامی طور پہ کہہ رہا تھا، برادران اہل سنت سے میرا کوئی اس معاملے میں اختلاف ہے، وہ ماتم نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ہر کسی کے عقیدے ان کے لیے محترم ہے، لیکن پھر بھی میں ان سے کہوں گا خدا را اپنی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح ماتم کا جواز ملتا جائے گا۔ دیٹس آل عزیزان، اب اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔